بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا، گزر بسر کیسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع آمدن کیا تھے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، اور ان کتابوں میں ایک بہترین کتاب جسے میں نے زمانہ طالب علمی میں پڑھا، اور جب بھی پڑھا نم آنکھوں سے پڑھا۔ میں نے سفر میں بھی یہ کتاب ساتھ رکھی، اور جب موقع ملتا میں اس کا زمانہ طالب علمی میں مطالعہ کرتا۔ یہ کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی۔ یہ کتاب پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری کی تحریر کردہ ہے، اور یہ دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور سے اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری کا تعلق ضلع بہاول نگر سے ہے، اور ایک مرتبہ مجھے ان کی زیارت بھی ہوئی۔ وہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو کے آفس میں آئے ہوئے تھے، نورانی چہرہ، سفید داڑھی، تو وہاں ایک عزیز نے تعارف کروایا کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری ہیں۔ چونکہ میں ان کی یہ کتاب پہلے پڑھ چکا تھا تو اس لیے میں نے اٹھ کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور انہیں بتایا کہ میں آپ کی کتاب جو ہے وہ میرے سفر میں بھی ساتھ رہتی ہے۔ اس کتاب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں جب بھی پڑھتا میری آنکھیں بھیگ جاتی، اور میں یقین مانیے کہ ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کے متعلق آپ کو بھی آگاہ کروں۔ یہ کتاب اس کو 1991 میں وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی طرف سے پہلا انعام دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کتاب کی توقیر میں نہیں بلکہ انعام کی توقیر میں اضافہ ہوا۔ یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ اس کتاب کو متعدد ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پہلا باب ہے اس میں عہد جاہلی کے جو معاشرہ تھا، اس کی جو معیشت تھی، اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس کا معاشی نظام کیا تھا، تجارت وہ کیسے کرتے تھے، ان کے تجارتی اسفار کہاں کہاں ہوتے تھے، عہد جاہلیت کے جو کرنسی تھی، سکے تھے، وہ کیا تھے، اور ان کا معیار کیا تھا، ان کے پیمانے کیا تھے، وہ کس طرح تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عہد جاہلی کی جو زراعت ہے اس کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ عرب میں کہاں کہاں زراعت ہوتی تھی، اور اسی طرح صنعت و حرفت کو اور دوسرے معاشی پیشوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس کا جو دوسرا باب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے نبوت تک کا جو عرصہ ہے 40 سال کا، اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی حالت کیسی تھی، آپ کے خاندان کی معاشی حالت کیسی تھی۔ آپ کے والد جو تھے وہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی تجارت پیشہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تجارت پیشہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سارا کا سارا تجارتی شغل سے وابستہ تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ پھر جو تیسرا باب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہجرت مدینہ تک کے واقعات کو، اور بالخصوص جن کا تعلق معیشت سے ہے یا ان معاشی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوران معیشت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، آپ کے آمدن کے ذرائع کیا تھے، اور اس میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت خدیجہ کے لیے بھی تجارتی اسفار ہیں، اور اس سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ تجارتی اسفار ہیں، اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ چوتھا چیپٹر اس کا ہجرت مدینہ کے وقت جو مدینہ کی معاشی حالت تھی اس کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ وہاں کسان تھے، تاجر تھے،
اور جس طرح یہودی سرمایہ کار اور سہوکار تھے اور مالی معاملات مدینہ میں کس طرح انجام پاتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ کے قیام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، حجروں کی تعمیر ہے، مواخات ہے، اور مواخات جو ہے وہ اسلام کا ایک نظام تکافل کی صورت میں اس کا تعارف کروایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی کیسے تربیت کی، پھر ان کی معاشی حالت ان کی جو کمزور تھی ان کی کیسے کفالت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میثاق مدینہ ہے اس کے معاشی پہلو کیا تھے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ چھٹا چیپٹر غزوات و سرایا سے متعلق ہے کہ غزوات و سرایا کے معاشی پہلو کیا کیا ہیں، اس کے معاشی ثمرات کیسے کیا کیا حاصل ہوئے، اور ساتواں چیپٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مالیاتی نظام تھا، بیت المال ہے، بیت المال کے ذرائع آمدن ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے عمال کا تقرر ہے، نصاب زکوٰۃ ہے، زرعی پیداوار کا نصاب کیا ہے، جانوروں کا نصاب کیا ہے، پھر بیت المال کی ایک آمدن کا ذریعہ جزیہ تھا، جزیہ کیا ہے، جزیہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، اس کے وصولی کے طریقہ کار کیا تھے، غنائم پھر میں جو خمس ہے، یہ جو آمدن کے ذرائع بیت المال کے وقف ہے اس کو موضوع بحث بنایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں ریاست مدینہ قائم کی، اس ریاست کے جو حکومتی اخراجات تھے وہ کیسے پورے ہوتے تھے، سیکریٹریٹ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے تھے، عہد نبوی کا جو نظام تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ہیں جیسے صوفہ ہے، صوفہ کے علاوہ مدینہ طیبہ میں اور مساجد بھی تھیں جہاں تعلیم و تربیت کا انتظام تھا، تو ان تعلیم و تربیت کے جو اخراجات ہوتے تھے یا تعلیمی اداروں کے اخراجات ہوتے تھے وہ کیسے پورے ہوتے تھے۔ اسی طرح مساجد کی آباد کاری ہے، ان کی تعمیر ہے، اس کے اخراجات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں خطوط بھیج کر صحابہ کو سفیر کے طور پر بھیجا، اس سفارتی تعلقات پر یا ان سفارتی امور پر اخراجات کیسے پورے ہوتے تھے اس کو موضوع بحث بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ طیبہ میں جو غزوات ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، سرایا ہے، ان غزوات و سرایا کے جو معاشی پہلو ہیں کہ ان کے اخراجات وہ کیسے ہوتے تھے، یہ موضوع بحث ہے اس کتاب کا۔ اور اس کتاب کا جو آخری سے پہلے کا چیپٹر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت کے وقت کے معاشی حالات ہیں، اور پھر آخری چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی اسوہ حسنہ۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی زندگی سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، کیونکہ اس کتاب سے آپ کے ذہنوں کے دریچے کھلیں گے، اور جو ہم عام طور پر سنتے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری کہ کئی کئی دن تک چولہا آپ کے گھر میں نہیں جلتا تھا، یہ بات واقعی درست ہے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن یہ فقر کی وجہ سے، محض غربت کی وجہ سے ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پیٹ پر پتھر باندھا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی راہ میں تمام مال کو قربان کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی اسوہ حسنہ کیا تھا، اس سے آگاہی کے لیے یہ کتاب، اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا